آپ کے جو کلپس وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کے علاوہ آپ کے جو پیغامات ہوتے ہیں، جو آپ کی ریسرچ ہوتی ہے، یہ میں مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء اعظام تک پہنچاتا رہتا ہوں۔ ایک ای ہوں، میل گروپ بھی چل رہا ہے جس میں کوئی 350 کے قریب محققین اور علماء آپ بھی اس میں موجود ہیں۔ شاید ہوں، آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ نہ دیکھتے ہو، میں ریگولر بھیجتا رہتا ہوں۔ صحیح۔ اور پھر کچھ خاندان میں بھی لوگوں سے بات چیت چلتی ہے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی سادہ ہیں، ہوں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کو نہ سنیت کا پتہ ہے نہ شیعت کا پتہ ہے، صرف عقلی باتوں کی ہوں، تھوڑی سی سمجھ آتی، جی، یا جو گھروں میں ساری زندگی سنی سنائی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بعض علماء سے بھی رابطہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہوں، آج میں اس حوالے سے سر آپ سے نا بالکل یعنی بحث مباحثہ نہیں مقصود، بالکل جی، بیسک چیزیں پوچھوں گا۔ ایک تو سر جی، یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے جن بھائی سے بھی بات کر رہے تھے، اور اس کے بارے میں نا جو سوال وغیرہ میرے کچھ علماء سے بھی میں نے کیا تھا، ہوں، یا ان کی کتابیں وغیرہ پڑھی تھیں، اس میں یہ اس کا جواب دیا تھا انہوں نے نا۔ جو آپ فرماتے ہوں، ہیں نا کہ قرآن کے متعلق جو آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں بھی ایسے ہی ہے جیسے اہل تشیع کے یہاں روایات ہیں، تعریف سے ریلیٹڈ۔ ہوں، تو اس میں سر اہل سنت کے علماء کی ایک دو کی میں نے تحریریں دیکھی ہیں، وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اہل سنت کے یہاں تعریف کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اگرچہ قرآن کی کچھ ایسی آیات ہیں کہ جو منسوخ ہوئی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی بدنیتی نہیں تھی اس کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا کہ لوگوں کو بلا دی گئیں، یا کوئی ایسا سلسلہ ہے۔ جبکہ وہ کہتے ہیں جو اہل تشیع کا عقیدہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے بدنیتی کے تحت جان بوجھ کر اللہ کی مرضی کے خلاف تبدیلی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ان دو ہوں، باتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں اہل سنت ان روایات کے ہونے کے باوجود کبھی بھی نہیں کہتے کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تھا تو ہم اللہ بلا دی گئی۔ جبکہ اہل تشیع دھڑلے سے کہتے ہیں کہ کیونکہ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ نعوذ باللہ بدنیتی کے تحت یہ جان بوجھ کے کام کیا گیا، اللہ نہیں چاہتا تھا ایسا ہو، لیکن نعوذ تو وہ باللہ مانتے ہیں، استغفر اللہ۔ دیکھیں یہ بات بہت غلط بات ہے، دیکھیں عزیز، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن میں نقصان آپ کی روایات میں یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے مقابل میں کہ قرآن میں نقصان نہیں ہوئی ہے، اس کی کوئی دلیل اگر ہم ان سے مطالبہ کریں، دلیل ان کے پاس صرف یہی ہے کہ کہتے کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے بھائی، آپ مجھ سے دلیل مانگے نا کہ کسی چیز کی دلیل کیا، میں کہتا ہوں میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ کوئی یہ کیا یہ کوئی دلیل ہے؟ میرا عقیدہ یہ، ہم مجھے معلوم ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے، عقیدے کا دلیل کہاں؟ یا آپ کا جو عقیدہ ہے قرآن میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ کوئی حدیث ہوگی اس کی متعلق، کوئی روایت ہوگی یا کوئی آیت ہو سکتی ہے یا کوئی عقلی دلیل ہو سکتی ہے، وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ یہ کہہ دینا کہ اللہ نے چاہا ہے، بھائی اب میں کہہ دوں کہ اللہ نے چاہا ہے، یہ بھی ایک بہت ہی ایک فراڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ، کہ اللہ نے چاہا ہے۔ دنیا میں ظلم بہت ہوتا ہے بھائی، اب کوئی عورت جو ہے اس کے ساتھ زنا ہو جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے چاہا یہ ہوا ہے، چھوڑ دیں بھائی، ختم کرو۔ کسی کا قتل ہو اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے نا؟ کسی چوری ہو جائے، انبیاء قتل ہوتے تھے بھائی، اللہ نے چاہا، اللہ نے نہیں چاہا بھائی، اللہ نے نہیں چاہا ہے۔ اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے یہ اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ لوگ اس کو ضائع کر دیں۔ اللہ نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس کی شریعت بھیجی ہے، صرف قرآن کی بات نہیں ہے، سنت قرآن کی طرح ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہدایت ہے جیسے قرآن ہے۔ احادیث جو ضائع ہو چکی ہیں اور جو احادیث گڑی گئی ہیں یا جو احادیث ان کے الفاظ تبدیل کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا یہ چیز میں تو بلا شک شبہ نہیں ہے کہ احادیث، اگر ہم کہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبے دیتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، مسئلے مسائل اخلاق سکھاتے تھے، شریعت سکھاتے تھے، خطبے، وہ تو کئی نقل نہیں ہوئی ہے نا ان کی بات۔ اگر یہ دیکھیں کہ ایک شخص کی عمر کے 23 سال ہیں، تبلیغ میں گزر جاتے ہیں، کتنا مواد بن جاتا ہے، کتنا مواد بن جاتا ہے، وہ ہمیں کیا پہنچے؟ بہت کم۔ آپ لوگوں کی کتابوں میں کتنی احادیث ہیں؟ بہت کم۔ ان کے خطبے کوئی بھی نہیں، ان کی دعا، وہ کیسے دعا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قرآن پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، ایک دعا بھی نہیں آپ لوگوں کے پاس۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اگر کوئی بھی ہو تو مختصر فقرہ، آدھا جملہ، ایک سطر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ سب ضائع ہو جائیں۔ اب ہم ہیں، آپ ہیں، امتیاں، پتہ نہیں ہے کہ یہ سب ہم سے ضائع ہو چکا ہے، مفقود ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے چاہا، اللہ نے یہ نہیں چاہا۔ کیا اللہ چاہتا ہے اس طرح؟ کوئی عاقل شخص اس طرح چاہتا ہے؟ اللہ کو چھوڑے میں اور آپ جو ہے نا، اگر کسی چیز کا بندوبست کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں چاہتے کہ وہ ختم بھی ہو جائے۔ ہم اگر کوئی دکان بناتے ہیں، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بچے کی شادی کرتے ہیں، پھر یہ نہیں کرتے اگر ہمیں اس سے پیار ہے کہ پھر یہ بھی کر دیں، اس کا بندوبست کر دیں کہ وہ بس پھر وہ سب ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو یہ عقیدہ ہے قدر کا مخالفین کے ہاں، کہ ہر چیز کو اللہ سے نسبت دیتے ہیں کہ اللہ کا شر اللہ کی جانب سے ہے، شر اللہ کی جانب سے ہے، تو پھر یہ شریعت ہی اٹھاؤ بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اگر سب گناہیں اللہ کی جانب سے ہے، کافر کو اللہ نے کافر بنایا، قاتل کو اللہ نے قاتل بنایا، وہ اللہ نے چاہے وہ قتل کیا نا اس نے، پھر تو کتاب کیوں بھیجا، پیغمبر کو کیوں بھیجا؟ حساب و کتاب، روز قیامت، وعد و وعید، جنت نار، یہ سب باطل ہیں۔
یہ سب باطل ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ کرسچنز میں بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کسی سے نفرت نہ کرو۔ کرسچنز جو کہتے ہیں نا کہ سب سے پیار کرو، کسی سے نفرت نہ کرو، کیوں کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اس کے پیچھے یہی فلسفی ہے کہ جو شخص جرم کرتا ہے، جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے، جو میس مرڈر ہوتا ہے، سیریل کلر ہوتا ہے، بہت ہی مجرم ہوتا ہے، اس سے بھی پیار کرو۔ کیوں پیار کرو؟ کیونکہ یہ فعل اللہ نے اسے کرایا بھائی۔ اگر آپ ہوتے، اللہ آپ سے چاہتا آپ سے بھی یہ کرا لیتا، تو اس سے پیار کرو۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، پھر ہمارا اور آپ کا یہ بنیادی فرق ہے اس مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، گناہ کو نہیں چاہتا۔ اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ گناہ کریں، اللہ سے راضی بھی نہیں ہے، اللہ کی مشیت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ہم اور آپ گناہ کریں گے، ہم اور آپ جو ہے معصیت کریں گے، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں، اللہ اس کو نہیں چاہتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے یہ چاہا ہے، اس کو اللہ کی، اس کی ذمہ داری اللہ پہ لگا دیں، تو پھر آپ یہ یاد رکھیے کہ صرف قرآن کی ضیاء کا ذمہ داری آپ اللہ پہ نہیں لگا رہے، پھر یہ پرنسپل، یہ قاعدہ ہر جگہ لگانا ہوگا، ہر جگہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اللہ پہ، اللہ نے چاہا۔ کوئی قتل کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی ڈکیتی کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے نا، دنیا میں غلط کام تو بہت ہوتے ہیں، سب اللہ نے چاہا ہے، ذمہ داری ختم، یہ اچھی بات ہے، شکر کرو، اللہ نے چاہا۔ یہ تو کوئی عاقل نہیں کہتا، یہ تو کوئی اس طرح کر دیں تو انسان کی زندگی معطل، یعنی پوری انسانی معاشرہ جو ہے سب بیڑا غرق، سب جو ہے کیا ہو جائے گا، ایک طرح سے کوئی نظم ہی نہیں ہے، کہ کوئی بھی شخص اپنے فعل کا ذمہ دار نہیں ہے۔ بھائی آپ نے چوری کی، اللہ نے کرایا، آپ کو نہ پکڑوں، اللہ کو ذمہ دار ٹھہراؤں۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، ایک ایسا فعل ہے، کہ ایک ایسا طرز فکر ہے کہ اس کی بطلان بالکل واضح ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب یہ بات جب آپ لوگوں نے مان لیا، آپ کے علماء نے مان لیا کہ قرآن میں اس میں سے تو کوئی انکار نہیں ہے، اس سے تو کوئی فرار ہے ہی نہیں۔ ابھی ہم نے کوئی لیکچر نہیں دیا میں نے قرآن کے نقصان پر، آپ لوگوں کے احادیث کے مطابق وہ لیکچر دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ روایات دکھائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات کیا ہے۔ جب یہ سے تو فرار نہیں ہے، ہم نے ابھی بہت واضح دلائل نہیں لائے کثرت کے ساتھ، وہ لیکچر دیں گے تو لایا جائے گا۔ جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ایسا ہے تو اس کے تو پھر یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ نقصان جو لایا گیا ہے قرآن مجید میں، کیا اللہ مثلا اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست نہیں کیا؟ اپنے نبی کو بھیجتا ہے ایسے معاشرے میں جس میں سب لوگ کیا ان پڑھ ہیں، اکثر لوگ ان پڑھ ہیں، پڑھتے لکھنے کا رواج ہی نہیں ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ لائبریری، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اسکول ہے تو صرف یہودیوں کے پاس ہے، وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، مسلمان عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس وحی ہے، آتا ہے، جبرائیل آتا ہے، آیات لے کے آتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء تھے، ان کے انبیاء کے بعد ان کے امتوں نے سب نے اپنے کتابوں کو چینج کیا، اس نے سب خبر دی خود کہ بھائی میرے سے پہلے جو انبیاء تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کی شریعت کو بھی تحریف کی گئی، ان کی کتابوں کو بھی، ان کی وحی کی جو کتاب تھی، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، سب کو چینج کیا۔ اس کو تو اس سے پہلے بھی تو وہ درس ہے نا، اس سے پہلے بھی تو ایک مثال ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میری امت بھی جو پرانے امتوں والوں نے کیے ہیں، جرائم کیے ہیں، وہ میری امت بھی کرے گی اسی طرح، خود بار بار بھی کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں بھی جو کچھ بھی انہوں نے کیا یہ بھی کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص سانڈے کے غار میں گیا ہے تو میری امت بھی سانڈے کے غار میں جائے گی، یعنی بہت وہی باتیں جو جرائم انہوں نے کیا یہ بھی کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کوئی کسی طرح کے، دیکھیں بھائی کوئی بات کرو کہنے والی نا، کہ ایک عام شخص سے غلطی نہیں کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ من انفسکم، آپ سے نفیس ترین، انفسکم آپ کے نفوس میں سے، انفسکم آپ کے نفیس ترین میں سے، بہترین میں سے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ بڑے حریص ہیں کہ امت میری جو ہے جہنمی نہ ہو جائے، امت میرے امت میں بلکہ کوئی بھی شخص جہنمی نہ ہو جائے، اس بات کی بڑے وہ اس کو ڈر ہے، اور بڑے تشویش ہے، بڑی فکر ہے کہ سب لوگ ہدایت ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، اور بہت مہربان ہے، رؤوف رحیم، رأفت بھی ہے، رحمت تو رحیم ہے، اللہ اپنی صفت رحیم ہے، ان کو بھی کہا رحیم، بہت رحمت، وسیع رحمت ہے ان کی۔ اچھا تو ان کو فکر نہیں ہے بھائی، وہ ایسے چلے گئے، بس مر گئے، ختم بات، نہ جمع کیا، کچھ بھی نہیں کیا، وسیع بھی نہیں چھوڑا۔ تو بہرحال یہ باتیں جو ہے نا، اس کی اگر آپ لوگ سوچیں بھائی اللہ نے فکر دی ہے، عقل دی ہے، عقل ہی کی بدولت ہم زندگی گزارتے ہیں نا۔ اگر میں ایک چھوٹا سا کاروباری آدمی ہوں جس نے میٹرک بھی نہیں کیا نا،
کیلے بیچتا ہے، مثلا پنڈی کی گلیوں میں ہے لوگ ہیں نا کیلے بیچتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے بھائی، سب کیلے بیچتے ہیں، پیاز بیچتے ہیں، سیب بیچتے ہیں، آلو بیچتے ہیں. انہوں نے کوئی تعلیم نہیں کی، بیچارے دیہات والے ہوتے ہیں. اگر ان کو پتا ہو جائے کہ میں اس گلی میں جاؤں گا تو مجھے آج 100 روپے زیادہ مفاد ہوگا، فائدہ ہوگا، اس گلی میں جاؤں تو میرے مفاد نہیں ہوگا، تو وہ کس میں جائیں گے؟ تو اسی گلی میں جائیں گے تو جس میں 100 روپے زیادہ ملیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ جس میں نقصان ہوگا وہ نہیں ہوگا. یہ کیوں کرتا ہے ایسا؟ کوئی پاگل ایسا نہیں ہوگا کہ پتا ہوگا کہ اس گلی میں جاؤں گا میری جو کیلے نہیں بکیں گے، سبزی نہیں بکے، وہ نہیں جائے گا، اپنے ریڑھی وہاں پہ نہیں لگائے گا، وہاں جائے گا جہاں پہ اس کو فروخت ہوگا، منفعت ہوگا. ٹھیک ہے نا عزیزو؟ تو اب یہ کیوں؟ یہ عقل ہے. انسان اپنی منفعت چاہتا ہے، تم اپنی منفعت کرو یار. سوچو، وہ ایک چیز جو ایک عام کیلے والا جو ہے نہیں کر سکتا اپنے کیلوں کے ساتھ، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتا ہے اپنے امت کے ساتھ، سب کو ضائع کر لے. ٹھیک ہے نا؟ اب شیعوں کا عقیدہ جو ہے، سب شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے. اکثر شیعہ آج کل ان سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ نہیں قرآن تعریف نہیں ہے، علماء سے پوچھیں وہ کہیں گے قرآن میں کوئی نقصان نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، سب کہانیاں. اچھا، وہ یہی کہیں گے آپ کو، وہ یہی کہیں گے آپ کو. لیکن جو ہے صحابہ نے جو اسلام میں کیے ہیں، کام کیا نا، تو اس کے نقصانات ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. اگر ہم قرآن کی کہانی کو چھوڑ بھی دیں نا، تو یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا، فدق میں جو کچھ ہوا، یہ تو شیعہ عقیدہ بالکل واضح ہے کہ اس کی وجہ، اس کی ہم کس لیے ایسا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس روایات، احادیث بہت زیادہ ہیں اس معاملے پر، اور آپ لوگوں کے کتب سے ہم بھی استدلال کرتے ہیں. جی بسم اللہ، میں نے بہت بات کی، معذرت چاہتا ہوں.